آپ بہادر تو ہیں، ایک کمانڈو ایکشن میں 5ویں منزل سے چھلانگ لگائی، لیکن گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا میری ڈیتھ کا اور دنیا میں ساری الیکٹرانک میڈیا میں، کیونکہ ہر ڈاکٹر کا اوپینین تھا کہ یہ نہیں بچ سکتا ہے، بٹ اٹ واز اے گاڈ از میریکل۔ وہ سلسلہ 4-5 مہینے جاری رہا۔ مجھے کب فیل ہوا کہ میری قوم غلام ہے۔ آپ بہادر تو ہیں، ایک کمانڈو ایکشن میں 5ویں منزل سے چھلانگ لگائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے آپ شدید زخمی ہوئے، آنکھ، چہرے اور دماغ پر چوٹیں آ گئیں۔ واقعہ کیا تھا؟ اپریل 1990 ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں اور میرے ساتھی ایک مکان میں تھے۔ پورے کشمیر میں کرفیو لگ چکا تھا، تو ہم جس ہائیڈ آؤٹ پہ تھے تو اس پہ بی ایس ایف بارڈر سیکیورٹی فورسز کا ریڈ ہوا۔ تو میں اوپر 5ویں منزل پہ چڑھا، تو میں نے کوشش کی تھی دیکھنے کی، چونکہ ڈاؤن ٹاؤن میں مکان ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو میں جگہ بنا رہا تھا کہ کوئی مکان ہے جس پہ میں چھلانگ لگاؤں، لیکن اس میں سپیس زیادہ تھی، کوئی سپیس نہیں نکل کے آ رہی تھی۔ پھر آگے سڑک تھی، تقریباً 14-15 فٹ کی سڑک، اور اس کے بعد جو ہے نیچے ایک دکان تھی فرسٹ فلور پہ بنی، بیچ میں ہائی ٹینشن تاریں تھی بجلی کی۔ میں اس کو ورک آؤٹ کر رہا تھا کہ اگر میں اس پہ چھلانگ لگاؤں تو اس پہ میں نیچے گروں فرسٹ فلور پہ تو میں بچ سکتا ہوں، لیکن جو یہ ہوا میں تقریباً 16-17 فٹ کی سڑک کراس کرنی تھی، وہ کراس نہیں ہو پائی، میں نیچے گر گیا۔ تو نیچے جب گرا تو اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں، میں کوما میں تھا، میری باڈی سے سارا خون نکل گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے وہاں ڈیڈ باڈی چھوڑ دی، لیکن گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا میری ڈیتھ کا اور دنیا میں ساری الیکٹرانک میڈیا نے، کیونکہ ہر ڈاکٹر کا اوپینین تھا کہ یہ نہیں بچ سکتا ہے، بٹ اٹ واز اے گاڈ از میریکل کہ میں بچ گیا۔ لڑکپن میں ماڈلنگ کی، شرافت کی شہرت تھی، آخر بدلے کیسے؟ 11th کا اسٹوڈنٹ تھا، پی یو سی کا، تو جاپانی انٹرنیشنل فرم نے مجھے سلیکٹ کیا تھا فار انٹرنیشنل ماڈلنگ۔ وہ سلسلہ 4-5 مہینے جاری رہا۔ مجھے کب فیل ہوا کہ میری قوم غلام ہے، یہ 1980 کا واقعہ ہے، جب میں 14 سال کا تھا۔ دن کے ٹائم ایک آرمی کی گاڑی کا ایک مائنر ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے فٹ پاتھ پہ گاڑی لائی، ڈرائیور واز ڈرنک، تو لوگوں نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ لیکن شام کو 8 بجے اس پورے علاقے میں سینکڑوں آرمی کی گاڑیاں آئی نکر پہن کے، تو انہوں نے لوگوں کو، دکانداروں کو پیٹنا شروع، آگ لگائی۔ میں 14 سال کا بچہ تھا، میں باہری سڑک پہ تھا، تو وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پورا ٹیکسی سٹینڈ جل رہا تھا، لوگوں کی دکانیں جل رہی تھی۔ میں نے دیکھے ایک مرغے کی دکان، اس میں مرغے زندہ جل رہے تھے، لوگوں کو بے دردی سے پیٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے وہاں پر ایک بس سٹینڈ کا جو بکنگ کاؤنٹر تھا جس میں ٹکٹیں دیتے تھے، میں نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا۔ اٹ از فارچونیٹ اور انفارچونیٹ کہ انہوں نے سب کچھ جلایا، لیکن اس کو نہیں جلایا، اس کو توڑا۔ میں اس کے اندر تھا، نہیں تو اس دن میں بھی زندہ جل گیا ہوتا۔ اس دن میں کنوینس ہو گیا کہ ہم غلام ہیں، اور وہ میموری میرے ساتھ رہی پھر جب تک میں 1985 تک میری شعور بڑھ گیا، اینڈ آئی اسٹارٹ پارٹیسپیٹنگ ان دی ایکٹیویٹیز آف لبریشن موومنٹ۔ 1994 میں مسلح جدوجہد چھوڑ دی، وقت کے ساتھ ساتھ نرم ہو گئے، بھارت کی طاقت سے خوفزدہ ہو گئے یا ذہن میں تبدیلی آ گئی؟ اگر اس میں خوفزدگی کا عنصر ہوتا تو جو 94 کے بعد میرے اوپر گزرا وہ مسلح جدوجہد میں نہیں گزرا۔ 94 کے بعد میرے اوپر 6 جان لیوا حملے ہوئے، یہاں تک کہ
ہندوارہ کپوارہ میں ایک دن فوجی کیمپ میں آرمی کے کرنل نے مجھے الف ننگا رکھ کے، یہ 98 کی بات ہے، کہ جو میری حالت وہاں پر ہوئی کہ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ شہید ہو چکا ہے۔ اسی طرح 96 میں اسلام آباد میں عید کے دن جو میرے اوپر حملہ ہوا، تو اس میں بھی لوگوں کو یہ تھا کہ یہ مر چکا ہے۔ ابھی 1.5 مہینے پہلے جموں سینٹرل جیل میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت، اور اس میں بھی میں رات کو جب بیمار ہوا تو مجھے دلی ہاسپٹل، تو مشکل سے میں بچ گئی کیونکہ میرا اپینڈیسائڈ ریپچر ہو گیا تھا، اندر ہی میری پوری جسم میں پوائزن پھیل گیا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو میں نے پیشنس دکھائی۔ I was able to defeat Indian state politically, morally and spiritually.